بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور اللہ رب العزت کو وہ وصیت اتنی پسند آئی کہ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسے نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان، پوری سورت کا نام ہی حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ہے، 21ویں پارے میں۔ اگر ہم حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں تو پکی بات ہے کہ ہماری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں۔ پہلی بات جو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے دو چار آیتوں کے بعد پھر جو وصیت کی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل باریک سی بات ہو، اور پھر وہ بات اتنی چھوٹی بات یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، یا پتھروں میں ہو، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ رب العزت اسے لے آئے گا، اسے ظاہر کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بریک بین اور خبر والا ہے۔ اس کے بعد پھر وصیت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا۔ پھر کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جب بھی کسی کو حکم دینا ہے، کوئی مشورہ کسی کو دینا ہے تو اچھائی کا دینا ہے، اور وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکنا ہے۔ اور یہ کام کرنے پر صاف ظاہر ہے مصیبتیں آئیں گی، تو فرمایا اگر مصیبتیں آئیں تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ تھوڑی سی بات ہوتی ہے عورتوں کی طرح منہ بنا کے رس جاتے ہیں، کئی مہینے، کئی سال، کئی دن وہ رشتہ داروں سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ لوگوں سے نہ پھلانا، سائڈ پہ نہ کرنا، ان سے رسنا نہیں، اپنی زبان میں اگر کہیں تو کیا کرنا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر تکبر کے ساتھ بھی نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر اکڑنے والے کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگلی بات جو آخری بات فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری بات جو آواز ہے وہ ہے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز، جو غصے میں چلاتا ہے بندہ۔ اگر ہم یہ تربیت اپنے بچوں کی کریں اور ہمیں کوئی بات نہیں آتی تو جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، اپنے بیٹوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ شرک نہیں کرنا۔ اور ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد چھپ کے گناہ کرتی ہے، تو جب یہ بات ان کے ذہن میں بچپن میں راسخ ہو جائے گی کہ ہم رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کام کریں، جتنا چھپ کے کام کریں اللہ رب العزت اسے ظاہر فرما دے گا، تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اور پھر
نماز بھی پڑھیں گے جب نماز کا کہا جائے گا، اور جب کسی کو مشورہ دیں گے تو برا نہیں دیں گے، اچھا دیں گے۔ کیوں کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جیسا بھی انسان ہو لیکن وہ بات کوئی نہ کوئی اور والدین کی یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا۔ والدین کی وصیت اولاد کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو تمام دوست اگر اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں، انہیں وصیت کر جائیں بیٹا ان باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہے، تو مجھے یقین ہے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ کبھی کسی کی اولاد بگڑے گی نہیں، والدین کی قدر بھی کرے گی اور والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کی اولادوں کو اچھا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔